اور یہ کچھ کھائیں تو صحیح. ٹھیک ہے. دراصل میری بیٹی ذرا خاموش طبیعت کی ہے. جی وہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں. بیٹا ویسے آپ کی عمر کیا ہے؟ وہ دراصل میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا. عمر کا کیا ہے، بس لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو پھر شادی کی بات آگے بڑھاتے ہیں. کیوں عامر؟ بیٹا کہیں جاب کرتی ہو یا گھرداری ہی سنبھالی ہوئی ہے؟ اب ایک بیوہ اور طلاق یافتہ گھر ہی سنبھالے تو ہی اچھا ہے نا. باہر نکلے گی تو لوگ باتیں تو بنائیں گے. بیوہ اور طلاق یافتہ کیوں نہ ہے بھابھی؟ ہاں آپ نے ان لوگوں کو بتایا نہیں کہ سائقہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی شادی کے صرف 2 مہینے بعد، اور دوسرے شوہر نے صرف یہ کہہ کے طلاق دے دی کہ یہ تو منحوس ہے. آپ لوگوں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی؟ نہیں سعدیہ بہن، جو آپ سمجھ رہی ہیں نا ایسی کوئی بات نہیں. چلو بیٹا ہمیں ایسے گھر میں رشتہ نہیں کرنا جس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی گئی ہو. آپ میری بات تو سنیں. آپ سنیں تو صحیح میری بات. سعدیہ بہن بیٹا بات تو سنیے. رضیہ کیا مل گیا تمہیں یہ سب کچھ کر کے؟ میری بیٹی شادی کے لائق ہو گئی، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور اپنی بیٹی کی تیسری شادی کی آپ کو فکر ہے. چل نورین. ابو کیا ملا آپ کو اپنی بے عزتی کروا کر؟ لیکن نحوست کا تصور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ خلائی طور پر اندیکھی نہ نظر آنے والی چیز کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچے تو اس کو ہمارے ہاں نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے. چنانچہ واضح طور پر قرآن کریم کی آیات احادیث تجربہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. نحوست کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 107 کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے گا تو کوئی اس ضرر تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ رب العزت کی ذات کسی کو خیر پہنچانا چاہے گی تو اللہ کے فضل کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا. ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو جو عقائد سکھاتے ہیں، کلمہ تجربہ یاد کرواتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اچھی بری تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے. کسی انسان کو کسی کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے، تکلیف اور اذیت پہنچ جائے، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. بعض لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں یا عورت کے بارے میں منحوس ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ کسی عورت کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے. باقاعدہ عورت کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح گھر کے اندر نحوست نہیں ہے، گھوڑے کے اندر نحوست نہیں ہے. تو یہ زمانہ جاہلیت کے کچھ تصورات تھے. مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصورات کا خاتمہ فرمایا. امی آپ نے ایک ہی بات کی ضد کیوں لگائی ہوئی ہے؟ بیٹا ماں ہوں تمہاری، فکر لگی رہتی ہے. امی آپ خواہ خود کو ہلکان نہ کریں پلیز. کیسے ہلکان نہ کروں؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ امی ہمارے تو اپنے ہی موجود ہیں اس کام کے لیے. میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ رضیہ کو آخر تم سے تکلیف کیا ہے؟ نفیس بھائی کے انتقال کے بعد تمہارے ابو رضیہ کو نورین کو گھر میں لے کر آئے، انہیں سہارا دیا، اس کا یہ صلہ دیا ہے انہوں نے. ارے تو اپنی بیوہ بہن کو بیاسا چھوڑ دیتا بیگم. کاش آپ کی بہن میں بھی یہ سمجھ ہوتی. ارے اب پریشان مت ہو، اللہ نے ہماری بیٹی کی قسمت میں اچھا لکھا ہوگا. اب جائے کھانا لگائیں، ہم لوگ آتے ہیں. جی. ابو کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ ارے میری گڑیا رانی، کس نے کہہ دیا آپ سے؟ تو پھر امی اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کیا یہ گھر میرا گھر نہیں ہے؟ ارے بیٹا ماں کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے تمام عمر دھڑکتا ہے، اور بیٹی کے لیے تو خاص طور پہ، کیونکہ وہ خود بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا. لیکن ابو جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے اسے تو کوئی نہیں بدل سکتا نا. بیٹا نصیب لکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وقتی طور پر پریشانیاں ہیں میری بیٹی کی زندگی میں، لیکن انشاءاللہ اجر بہت اچھا ملے گا، بہت اچھا. اچھا مٹھی کرو، چلو کھانا کھائیں.
آ جاؤ. نورین بیٹا, پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی چل رہی ہے ماموں, دیکھ لیجئے گا اس بار بھی پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کروں گی. انشاءاللہ. میری بیٹی ہر کام میں اول آتی ہے. اور دیکھنا, میں اپنی بیٹی کا رشتہ بڑے گھرانے میں کروں گی. کاش تمہارے ابو زندہ ہوتے نا تو یہ کام وہی سر انجام دیتے. کیسی باتیں کرتی ہو رضیہ؟ نورین میری بھی بیٹی ہے, میں نے کبھی کوئی کمی محسوس ہونے دی؟ تو پھر آپ میری بیٹی کے لیے رشتہ کیوں نہیں دیکھتے؟ شادی کی عمر ہو گئی ہے, لیکن آپ کو تو اپنی بیٹی کی فکر ہے. اچھا بھائی, وہ مجھے آفس میں دیر ہو رہی ہے, میں چلتا ہوں. کچھ سامان منگانا ہو تو کال کر دیجیے گا. رکیں ابو, مجھے بھی راستے میں ڈراپ کر دیجیے گا. تم کہاں جا رہی ہو؟ امی میں جاب انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں. کیا ضرورت ہے جاب کی بیٹا؟ ارے بھائی چل تو پڑو, لیکن بائک پہ چلنا پڑے گا. کوئی بات نہیں ابو, یاد ہے بچپن میں بھی آپ مجھے اسکول بائک پر ہی چھوڑ کر آتے تھے. چلتے ہیں, مزہ آئے گا. ارے چلو بھائی, اللہ حافظ. اللہ حافظ امی. اللہ حافظ بیٹا. ایک تو اس کا ننھا پن ختم نہیں ہوتا. سوری میم, ہمارے یہاں پہ کوئی ویکینسی نہیں ہے. لیکن میری فرینڈ نے تو کہا تھا کہ یہاں ویکینسی ہے. میم اپنی سی وی ڈراپ کر جائیں تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے, میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں. صادق, یہ جو میڈم گئی ہیں یہاں سے؟ جی سر, وہ جاب کے سلسلے میں آئی تھی تو کوئی ویکینسی نہیں. کوئی کانٹیکٹ نمبر ان کا؟ جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھک گئی ہوگی بیٹا, تم بیٹھو, میں پانی لے کر نہیں امی, آپ بیٹھ جائیں, میں لے لوں گی. مل گئی نوکری؟ نہیں پپو, اصل میں وہاں ویکینسی نہیں تھی. ارے ٹالنے کا بہانہ ہے. اصل میں نا نوکری کے لیے کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہے, جیسے کہ میری نورین. ہاں میری مانو نا تو سلائی بنائی سیکھ لو, نہیں تو بچوں کو ٹیوشن ہی پڑھا لو تاکہ تم بھی بوجھ نہ لگو. تم لوگ مجھے کب تک چپ کرواتے رہو گے؟ کیا درد نہیں ہوتا تمہیں؟ امی کیا پتا یہ بھی اللہ کی کوئی آزمائش ہی ہو. ابھی تک کھانا نہیں بنایا آپ نے امی, کتنی بھوک لگ رہی ہے مجھے. بیٹا تم فریش ہو جاؤ, ابو بھی تمہارے آتے ہی ہوں گے, بس 2 منٹ میں کھانا تیار ہو جائے گا. جلدی. ہاں, میری بچی کو بھوک لگ رہی ہے. ہیلو, وعلیکم السلام. جی بول رہی ہوں. جی لیکن آپ نے تو کہا تھا. جی جی 10 بجے صبح. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. بھائی دیکھو, تم رضیہ کی باتوں کو دل پہ مت لیا کرو. کیوں نہ لیا کروں دل پہ؟ اگر بات صرف مشتق ہوتی نا تو ٹھیک تھا. ہر روز سائقہ کو تانے, اور پتہ ہے آج تو انہوں نے حد ہی کر دی. آج ایسا کیا کہہ دیا؟ اچھا آپ مسکرا رہے ہیں. اگر آپ رضیہ کو گھر نہ لاتے تو وہ اتنا بول پاتی؟ نورین اتنا پڑھتی؟ ارے اس کے سسرال والوں نے تو اسے گھر سے نکال دیا. اور آپ احسان نہ کرتے تو؟ بیگم وہی بات ہے, احسان جتانا اللہ کو سخت ناپسند ہے. پھر وہ تو میری چھوٹی بہن ہے, وہ بھی چونکہ اس دور سے گزر رہی ہے تو اس لیے وہ ذرا تلخ ہو جاتی ہے. اب میں بھی ایسے میں اسے کچھ کہہ دوں گا تو پھر اس کو گرا گزرے. میں بھی ماں ہوں, رضیہ کے تانے میرا کلیجہ چیر دیتے ہیں. تو پھر آپ سوچیں کہ ہماری بیٹی سائقہ پہ کیا گزرتی ہوگی. میری بیٹی بڑی صابر ہے, تم بھی صبر کیا کرو, اللہ صبر کا پھل بہت اچھا دیتا ہے, سمجھی. کامل درجے کا مومن وہ ہوتا ہے جو زندگی کا دستور 2 چیزوں کا بنائے, ملے تو شکر ادا کرے, جبین نیاز کو جھکا لے, گردن کے اندر عاجزی پیدا کر لے, تواضع اور انکساری پیدا کر لے,
बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करे। जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह के अल्फाज होने चाहिए। ना मिले तो सब्र करे, कोई जुबान तान दराज ना करे, शिकवे की जुबान, एतराज की जुबान दराज ना करे, बल्कि सब्र। इन्नमा युवफ़्फ़ासाबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला अजर देते बगैर वजन तोल हिसाब व शुमार के। तो मिस साइका, अकॉर्डिंग टू योर CV, ये आपकी पहली जॉब है, नो एक्सपीरियंस? हाँ जी वो कोई बात नहीं, मेरी सेक्रेटरी मायरा आपको सब कुछ समझा देगी। जी ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी। या प्लीज। सर एक्चुअली कल मुझे कहा गया कि वैकेंसी नहीं है और फिर अचानक कॉल आई कि इंटरव्यू के लिए आ जाए। हाँ, वो एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट को नहीं पता था कि मेरी सेक्रेटरी मायरा नेक्स्ट वीक से जा रही है। उसकी शादी है तो वो जॉब छोड़ के जा रही है। अब उसकी जगह किसी न किसी को तो आना था, तो आप सही। सर सेक्रेटरी जॉब का एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है। मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो, मैंने आपकी CV देखी है, आपने रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अगर आपको सेक्रेटरी की जॉब मिल रही है तो इट्स योर गुड लक। और रही बात एक्सपीरियंस की, वो तो काम करते करते आ ही जाता है। मायरा आपको सब कुछ समझा देगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ, आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। जी थैंक यू सो मच सर। तो मैं कल से ज्वाइन कर लूँ? आज से? मेरा मतलब है कि आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। जितने जल्दी आप काम सीखेंगी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अब बैठिए, कॉफ़ी पी के जाइएगा। बल्कि मैं मायरा को भी बुलवा लेता हूँ, वो आपको काम भी समझा देगी और ऑफिस स्टाफ से इंट्रोड्यूस भी करा देगी। जी सर, थैंक यू। मायरा मेरे केबिन में आइएगा प्लीज। एक्सक्यूज मी मिस साइका, आप घर नहीं गई अभी तक? सर ये फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट का थोड़ा सा काम रह गया, ये कर लूँ फिर चली जाऊंगी। कल के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। आपको शायद टाइम का अंदाजा नहीं हुआ, सारा स्टाफ जा चुका है। सॉरी सर, मुझे ध्यान ही नहीं गया। वाकई टाइम तो बहुत हो गया। आप कैसे जाएंगी? आप कोई लेने आएगा? नहीं सर, मैं ऑटो या कैब कर लूंगी। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे परेशान मत होइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी हमारे ऑफिस में फीमेल स्टाफ के लिए पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है। HR कल आपके लिए अरेंज कर देगा। आप मेरे साथ चल सकती हैं, ट्रस्ट कर सकती हैं मुझ पे, प्लीज। पर हामिद, ये गहने तो आपकी अम्मी ने मुझे दिए थे। क्या हो गया भाभी, आप इस उम्र में 16 श्रृंगार करेंगी? आपको मेरी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। हर दफा आप अपनी बेटी के बारे में सोचती हैं। रजिया, नौरीन के बारे में हमने कब नहीं सोचा, और तुम्हारे भाई ने कितनी अच्छी तालीम दिलवाई है, उसे उस मकाम तक पहुंचा दिया। हाँ, तो उसका घर भी तो बसाना है। अब मैं साइका की तरह सारी उम्र बैठा के तो नहीं रखूंगी। साइका बेटी आ गई? जी अबू। वालेकुम सलाम। ये साहब कौन है? ये अबू, ये मेरे बॉस हैं। आज टाइम ज्यादा हो गया था तो मुझे ड्रॉप करने आ गए। कुछ भी कर लो साइका, तुम अपनी किस्मत में लिखी नहुसत मिटा नहीं सकती। रजिया, मौका महल देख के बात क्या करो, घर पे कोई आया हुआ है। सच तो सच होता है भाई। खैर, नफीस की कुछ पेंशन जमा है और आपके अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम है। अब वो आपको अब्बू के घर का हिस्सा मिला है ना, वो और ये जेवर बेच के आप मुझे 10 लाख कर दें। मुझे अपने होने वाले दामाद को नई गाड़ी दिलानी है। ऐसे क्या देख रही हो साइका? जो हैंडसम लड़का तुम्हारे रिश्ते के लिए आया था वो मुझे पसंद करके चला गया। आफ्टर ऑल आई एम द बेस्ट। आप भी आइएगा ना मेरी शादी पर। तुम भी बच के रहना, ऐसा ना हो कि इसकी नहुसत तुम्हें भी ले डूबे। आपको अब भी कुछ नहीं कहना? एक्सक्यूज मी, मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं, अब पहली मर्तबा आए और ये सब कुछ। नहीं अंकल, इट्स ओके।
شاید میں ہی غلط وقت پہ آ گیا. اوکے سائقہ, آپ کو کل آفس کی گاڑی پک کر لے گی. اللہ حافظ. بیٹا بیٹھ جاؤ. آ جائیے. ابو آپ جی بیٹا. سوئے نہیں ابو ابھی تک؟ صبح آفس نہیں جائیں گے؟ جانا ہے. تو پھر کیوں نہیں سوئے ابو؟ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ ٹائم سے نہ سوئیں تو آپ کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے. بیٹا مجھے معاف کر دینا, میں کتنا بد نصیب باپ ہوں, اپنی بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکا. ابو آپ اپنی قسمت کو کیوں کوس رہے ہیں جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ میں منحوس ہوں؟ نہیں بیٹا نہیں, وہ تمہاری پھپھو کے منہ میں جو کچھ آتا ہے بول دیتی ہے, اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں. نہیں ابو نہیں, آپ مجھے گناہگار تو نہ کریں. میں آپ کی بیٹی ہوں نا, تو میں نے صبر اور شکر کرنا آپ سے ہی سیکھا ہے. اس لیے تو بیٹی میرا مان ہے, فخر ہے میرا. جیتی رہو. ٹھیک ہے ابو, اب آپ جائیں اور آرام سے سو جائیں. تم بھی سو جاؤ, صبح تمہیں بھی آفس جانا ہے. خوش رہو. یہ کیا ہے؟ سر میرا ریزگنیشن لیٹر ہے. ریزگنیشن؟ لیکن کیوں؟ سوری سر, میں جاب کے لائق نہیں ہوں. اوکے, تو اب یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گی کہ آپ کس چیز کے لائق ہیں اور کس چیز کے نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں. آئی ایم ریئلی ویری سوری مس سائقہ, میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. ایکسکیوز می مس سائقہ, میری بات سن لیجیے گا. اس کے بعد بھلے جو آپ کا فیصلہ, جو آپ کی مرضی ہو, لیکن مجھے پلیز 1 منٹ میری بات کہنے کا موقع دے دیں. آپ بیٹھیں پلیز, بیٹھیے. سائقہ, میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپنی بات کہوں. مس سائقہ, میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا. دیکھیے, میں ڈائریکٹ بات کرنے کا عادی ہوں, مجھے گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتی, اور نہ ہی میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ اپنے آفس میں دیکھا تھا تو تب سے ہی آپ مجھے اچھی لگنے لگی تھی, اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا. کسی غلط نیت یا ارادے سے نہیں, بلکہ اپنی شریک حیات کی صورت میں. دیکھو سائقہ, میں نے اپنی ساری عمر اپنے بہن بھائیوں کی پرورش اور ان کی شادی میں گزار دی, اور شاید اپنی شادی کی عمر بھی. لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری قسمت میں تم ہی لکھی ہو. جس کی اپنی قسمت خراب ہو, وہ کسی کی قسمت کیا بنائے گی؟ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا دل کیوں جلاتی ہو؟ اور لوگ جب اپنے ہی ہوں تو انہیں کیسے نظر انداز کروں؟ شاید تمہارے اپنے لوگوں نے تمہیں اچھی طرح جانا ہی نہ ہو. اچھا, آپ کتنا جانتے ہیں مجھے, اور کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ سائقہ, تم مجھے ایک موقع تو دو جاننے کا. 18 سال کی تھی میں جب میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا. امی ابو بہت خوش تھے, اور میں بھی. لیکن میری قسمت مجھ سے خوش نہیں تھی. شادی کے صرف 2 مہینے بعد میرے ہسبینڈ کی ایک کار حادثے میں ڈیتھ ہو گئی.
اور سسرال والے میری عدت مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، مجھے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ میں منحوس ہوں۔ پھر اس کے 3 سال بعد رضیہ پھوپھو کے سسرال سے میرے لیے رشتہ آیا۔ رضیہ پھوپھو کی ان لوگوں سے بنتی نہیں تھی کچھ خاص، اور یہی بات انہیں کھٹک رہی تھی کہ میری اس خاندان میں شادی ہو جہاں انہیں کبھی عزت نہیں ملی، اور شادی کے صرف 3 ہفتوں بعد ہی وہ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھانے میں کامیاب ہو گئی کہ میں منحوس ہوں۔ میری منحوسیت کی وجہ سے میرے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور کہیں اب ان کا بیٹا بھی میری منحوسیت کا شکار نہ ہو جائے۔ وہاں سے بھی رسوا کر کے نکال دی گئی، اور تب سے میری امی میری قسمت بدلنے میں لگی ہوئی ہیں کہ شاید میرے نصیب کا یہ گرہن ہٹ جائے۔ پر دیکھو نا، جو رشتہ میرے لیے آیا تھا وہ لوگ نورین کو پسند کر گئے، تو ہوئی نا میں بدقسمت۔ نہیں سائیکا، تم لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو منحوس نہ کہو اور نہ ہی اپنی قسمت کو کوسو۔ ارے یہ تو اوپر والے کے فیصلے ہیں جو لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے، اس کے راز تو وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہاں سائیکا، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کوششیں اور دعائیں چٹانوں میں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں، اور ہر اندھیری رات کے بعد ہی اجالا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے انتقال پر کس کو منحوس سمجھا جائے گا، باپ کے انتقال پر کس کو منحوس، بیٹے کے انتقال پر چچا، نانا، نانی، دادا، دادی۔ ارے بھائی، زندگی اور موت کے بارے میں کیا قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہمارے عقیدے واضح نہیں کر دیے؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آتا ہے، ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھا ہے، یہ براہ راست اللہ کی ذات پر الزام چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ہیں موت کا وقت میری طرف سے مقرر ہے، اسرائیل علیہ السلام کو میں بھیجتا ہوں، روح میں قبض کرتا ہوں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، تو غلط ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے قبول ہے۔ قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ آمین، مبارک ہو، مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ السلام علیکم۔ بہت خوش ابو۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ السلام علیکم امی۔ السلام، جیتی رہو، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ امی ابو، یہ آپ لوگوں کے لیے یہ سب کس لیے؟ اپنے امی ابو کے لیے سب کچھ لائی ہو یا کچھ ہمارے لیے بھی؟ میں تو شاید آپ کو بھول بھی جاتی پھپھو، لیکن سلمت کو آپ لوگ یاد تھے، اسی لیے آپ کے اور نورین کے لیے بھی لائے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنی امی کا منہ میٹھا کروں گا۔ امی سب سے پہلے آپ منہ میٹھا کیجئے، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹی مجھے سونپی۔ اس کے بعد ابو آپ، کیونکہ آپ سائیکا کی ہمت بنے رہے۔ اس کے بعد اپنی اس قسمت کو جس کی وجہ سے مجھے خوشی ملی۔ بیٹا تم نے مٹھائی تو کھلا دی، منہ تو میٹھا ہو گیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کس خوشی میں کوئی خاص بات ہے کیا؟ جی امی جان، بہت ہی خوشی کی بات ہے، کیونکہ جب سے سائیکا میری قسمت میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دی ہیں۔
آپ نانا اور آپ نانی بننے والی ہیں. ابھی میری بچی جیتی رہے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے میری بیٹی کو اس خوشی سے بھی نواز دیا. بس اللہ بد نظر سے محفوظ رکھے. دوسرے نمبر پر ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، یا دنیا کے اندر کسی اور شکل میں. یہ حسد دنیا کا واحد گناہ ہے. جو حسد کا گناہ شروع کرتا ہے اس کی سزا اسی وقت اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو آدمی حسد کر رہا ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں بھی تو ہوتا ہے نا، وہ اندر ہی اندر کڑھ بھی تو رہا ہے، اندر ہی اندر وہ غم کا بھی تو شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے. تو یہ اللہ نے ایک ایسا معاملہ کر دیا، حسد کرنے والا حسد شروع کرتا ہے، ساتھ میں اس کی کوڑھن، جلن، تکلیف، پریشانی، دکھ وہ بھی شروع ہو جاتی ہے. گویا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ساتھ ساتھ مل رہی ہوتی ہے. امی امی کیا ہوا؟ کیوں گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے؟ امی وہ عامر کا نمبر کب سے بن جا رہا ہے؟ بند مطلب؟ وہ امی مطلب سوئچ آف ہے. ارے کمکل، تو اس کی ماں کو کرو نا، بارش کی وجہ سے بند آ رہا ہوگا. میں نے ان کو بھی ٹرائی کیا بہت بار، لیکن ان کا نمبر بھی 2 دن سے بن جا رہا ہے. تو یہ مجھے تو محبت آ رہی ہو. لا مجھے دو، میں فون ملاتی ہوں. فون تو واقعی بن جا رہا ہے. 10 لاکھ ڈوب گئے. دھوکہ دیا اس نے. بھائی آپ نے سنا، ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے ہمارے ساتھ. میرا پیسہ جمع پوجی سب ختم ہو گئی. سب جمع پوجی لے گئے. یہ سب ذائقہ کی وجہ سے ہوا ہے. اس نے میری بیٹی کی قسمت چھینی ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں تجھے قسمت سائیکہ نے نہیں بلکہ آپ نے سائیکہ کی قسمت چھینی ہے. چلو اچھا ہی ہوا، ورنہ آپ کو آپ کے کیے کی سزا کیسے ملتی. ویسے آپ بھی تو بیوہ ہے نا، تو کیا آپ کے شوہر کی موت کی وجہ آپ کی نحوست ہی تھی؟ سمجھ بیٹے ہی تم. ابو بس آج نہیں، پہلے سائیکہ صرف آپ کی بیٹی تھی، لیکن اب میری بیوی اور میرے ہونے والے بچے کی ماں ہے. اور ویسے بھی بہت فائدہ اٹھا لیا آپ کی نیک دلی اور شرافت کا آپ کی بہن اور آپ کی بھانجی نے. اور وہ جو پیسے لے کر بھاگا ہے، کیا وہ بھی آپ کی بیٹی کی منحوس قسمت کی وجہ سے؟ آپ کو آپ کے کیے کی سزا ملی ہے. اور ہاں، آئندہ اگر میری بیوی کے بارے میں کچھ کہا نا آپ نے، تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے. آؤ بیٹا کچن میں کام کرتے. ظالم دنیا کے اندر سزا اور بدلہ ضرور پاتا ہے. یہ وہ قطعی یقینی پختہ قسم کے امور ہیں جن کا خود کئی جگہوں پر قرآن و حدیث کے اندر بھی واضح طور پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہم جرم کرتے ہیں، تیار رہنا چاہیے مکافات عمل کے لیے. مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، آپ لوگوں کی گنہگار ہوں، خاص طور پہ سائیکہ کی جس کو میں نے اور دفعہ ذلیل کیا. مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دو سائیکہ، مجھے معاف کر دو. معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پپو، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بیٹیاں تو سب ماؤں کے لیے برابر ہوتی ہیں. میری ماں نے کبھی مجھ میں اور نورین میں کوئی فرق نہیں رکھا، پھر آپ نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا پپو؟ کیوں؟
اس کہانی کا جہاں تک تعلق ہے میں اس سلسلے میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو خاتون محترمہ جو پھوپھی صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ پہ در پہ زیادتی کا معاملہ کیا، حق تلفیوں کا معاملہ کیا۔ اللہ کا نظام کیا چلتا ہے، جب غیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی جگہ پر رکھ کر کے سوچتے ہو تو اللہ تمہاری اولاد کی بھی کفالت اور اچھا انتظام فرماتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانہ، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ، ان کو آپ نے منحوس قرار دیا، اپنے لیے اعلیٰ درجے کے عمدہ رشتوں کی تلاش، یہ کیا ہے؟ آسمان پر بیٹھا ہوا اللہ رب العزت یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ جب دوسروں کے لیے اچھائی کا تصور کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بندوبست اور انتظام بھی اچھا کرے گا۔ لیکن اس میں یہ ایک غنیمت کی بات ہے کہ دیر سے صحیح لیکن ان خاتون صاحبہ کو سمجھ آئی، انہوں نے معافی تلافی کا اقدام اٹھایا تو بہت اچھا کام کیا۔ ندامت اور شرمندگی بہت اچھا، لیکن اس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جن کی حق تلفی کی ہے ان سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ لہٰذا اپنی نند سے بھی معافی مانگنی چاہیے، ان کو اپنے بھائی سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور اس بیٹی یعنی جو بھتیجی ہے اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے دربار کے اندر بھی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی خیر کا اور اپنی بیٹی اور اپنی اولاد کے لیے بھی خیر کا مطالبہ اللہ سے کرنا چاہیے۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے اور اسی میں سب کا دنیا اور آخرت کا نفع ہے۔